السلام علیکم، سٹی ایف 10 کے ساتھ میں ہوں زینت سرفراز۔ گڈ مارننگ مائی لولی پیپلز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور صبح کا آغاز تو بہترین انداز میں کر چکے ہوں گے۔ اور جیسے کہ صبح کا آغاز ہے، ہر نئی صبح جو ہے وہ ڈھیر خوشیاں لے کے آتی ہے، بہت ساری امید کی روشنی اور کرنیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہفتے کا پہلا دن ہے، نئے ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے، پیر کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں کہ پورا ہیکٹک ڈے ہوتا ہے، انسان بہت ساری چیزیں پلان کر رہا ہوتا ہے کہ فل ویک اسے کیا کرنا ہے۔ جس طرح ہفتے کا آغاز جو ہے وہ بڑا ہی پرجوش انداز میں ہونا چاہیے، تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بہت زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھیں، اور جب اٹھیں تو ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے نا وہ بہترین انداز میں گزرے، کیونکہ آپ کا آغاز جیسا ہوتا ہے آپ کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں تھرو دا ویک، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مس بھی ہو جاتی ہیں، تو کوئی نہیں، وہ زندگی کی خوبصورتی ہے، اتار چڑھاؤ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جب بھی ہر روز ایک نئے دن کا آغاز کریں تو اسے پرجوش انداز سے کریں تاکہ آپ کو پورا دن جو ہے وہ بہترین انداز میں گزرے۔ اور منڈے اسپیشلی جو ہے نا اپنا بہت ہی انرجیٹک وے میں سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ پورا ویک بڑا مزے کا گزرے آپ کا۔ اور آئی ہوپ کہ آپ سب کا ویکینڈ بہت مزے کا گزرا ہوگا، جیسے کہ ویکینڈ میں بہت زیادہ فیملی گیدرنگز ہوتی ہے، فرینڈس کے ساتھ بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ سب کا ویکینڈ تو جو ہے وہ بہترین انداز میں گزر چکا ہوگا، کیونکہ ویکینڈ پہ ایک بڑا مزے کا سین یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح جو ہے نا وہ ناشتوں کے پوائنٹس پہ بہت زیادہ رش دکھائی دیتا ہے، اس کی بھی ایک الگ سے خوبصورتی ہے، کیونکہ پورا ویک ہم لوگ اتنا بزی ہوتے ہیں، سب لوگ جو ہے اپنے ٹائم کے اکارڈنگ چل رہے ہوتے ہیں، تو ویکینڈ جو ہے وہ بہترین انداز سے گزارنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو ہے وہ ویکینڈ، کیونکہ ظاہر بات ہے کل کا میں دن دیکھ رہی تھی، بہت لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے فیسٹیول بھی انجوائے کر رہے تھے، باغ جناح میں فیسٹیول تھا تو وہ بھی بڑا مزے سے سب نے انجوائے کیا، تو بڑا ایک اچھا لگتا ہے کہ جب آپ اپنوں کے ساتھ ایک بہت کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ پورا ہفتہ جو کمی رہ جاتی ہے اسے اینڈ پہ جو ہے وہ پورا کر دیا کریں، اور جیسے نئے دن کا آغاز ہے، نئے ویک کا آغاز ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو اچھے انداز سے اسپینڈ کریں اور ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور شہر فیصل آباد کے اگر موسم کی بات کریں تو جس طرح سے موڈ خوشگوار ہے، اس طرح سے موسم کتنا خوشگوار ہے یہ جانیں گے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر میں۔ آج شہر فیصل آباد کا موسم بہت ہی خوبصورت ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ بڑا ہی سنی ڈے ہے، میں آفس آ رہی تھی تو دیکھ رہی تھی بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا پورا دن جو ہے نا ایک بڑا کوزی سا اور بڑا ایک وارمتھ آپ کو ملنے والی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ ایک حسین موسم کا جو ہے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے تھوڑا سا دھوپ میں بھی نکلیں، کیونکہ دھوپ میں نکلنا وٹامن ڈی کو ابزارو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نیچرل وے میں جتنا آپ قدرت کے قریب رہتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا موڈ بھی خوشگوار رہتا ہے، آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ لیکن ایک چیز جس پہ میں ہمیشہ سے زور دیتی ہوں کہ جب بھی باہر نکلیں، کیونکہ بہت زیادہ پولوشن ہے، تو ماسک کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ ہر طرح کے وائرل انفیکشن سے بچ سکیں۔ آپ کی صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے ہی پیارے بچے کی جو ہے وہ آج برتھ ڈے بھی ہے، گلشیر سرفراز کی برتھ ڈے، مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو سالگرہ کی ڈھیر مبارکباد۔ ان کی برتھ ڈے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو لنک بھی ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ اللہ کرے آپ کی زندگی ڈھیر خوشیوں سے بھرے اور کامیابیاں آپ کا مقدر ہو، آپ کے والدین آپ کی ہر خوشی کو دیکھنا جو ہے ان کا نصیب ہو، ان کا مقدر ہو، اور آپ اسی طرح سے جیسے آج خوش ہیں آپ کی زندگی کا ہر دن آپ کے لیے خوشگوار ہو، آمین۔ ونس اگین ہیپی برتھ ڈے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آگے بڑھیں، شہر فیصل آباد کی بات کریں تو جو تجارتی ہب اس کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جہاں پہ پازیٹیو چیزوں کو، پازیٹیو سائڈس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے وہ آسان انداز میں حل ہو سکے۔ تو ہم جہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کپڑے کا ایک بہت بڑا ویپار یہاں سے منسلک ہے، جب کپڑے کی بات ہوتی ہے تو اس میں دھاگا بھی آ جاتا ہے، اس میں کپڑے کی کوالٹی بھی آ جاتی ہے، اور ڈائی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی ڈائیز اور کیمیکل کو استعمال کرتے ہوئے جو خوبصورت سے رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری ڈائیز ہماری جو انڈسٹری اس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور کیا اس میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں دو بہت ہی خاص مہمانوں نے جوائن کیا ہے۔ میں آپ سے پہلے مہمان کا تعارف کروا دیتی ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اشفاق ایوان، ممبر سپریم کونسل فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ہمارے اینکر پرسن ہیں محمد بلال ڈوگر۔ السلام علیکم بلال، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر۔ کس طرح کے مزاج ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
सब तारीफें मेरे अल्लाह की हैं। बे शक बे शक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रही हैं, शुक्र है अल्लाह का बहुत हद तक। बहुत अल्लाह का शुक्र करना भी चाहिए और रहना भी चाहिए। मुश्किल हालात में अल्लाह का एक शुक्र ही है जिसके जरिए जो है आसानियां पैदा हो सकती हैं। सर थोड़ा सा डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन आपकी अगर उसके हवाले से बात करें तो क्या किरदार है आपकी एसोसिएशन का और किस तरह की मौजूदा सूरत हाल है? सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपके चैनल का, आपकी टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। फैसलाबाद चूँकि टेक्सटाइल हब है जैसे कि आपने बताया, इसमें हमारा भी एक मेन किरदार है। हमारा डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन है जो, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जी। ये तंजीम इसलिए बनाई गई कि चूँकि जब से पाकिस्तान बना है, जब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुई है, यहाँ पे टेक्सटाइल डाइज केमिकल का कारोबार भी तब से ही शुरू है और ये तब ही से ये कारोबार हमारा जो चल रहा है ये इंपोर्ट पे चल रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू में तो थी नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो इंपोर्ट के मसाइल आते हैं हमारे और जो लोकल इंडस्ट्री को हम सप्लाई करते हैं माल, वो सारा माल हमारा क्रेडिट पे जाता है। उसके लेन देन के मामलात में भी मसाइल आ जाते हैं सम टाइम। उसके लिए हमने ये एक ज़रूरी समझा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि हमारे बाहमी मसाइल को अच्छे तरीके से सालसी के ज़रिए से हल कर ले। कोई मसला हो, हमें महकमाना मसले दरपेश आ जाते हैं जैसे FPR है या सेल टैक्स है या मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे महकमे इन्वॉल्व होते हैं या कस्टम क्लियरिंग के मामलात आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म हमने उसके लिए अपने ताजरों की सहूलत के लिए बनाया है कि आपको एक ऐसा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल की टीम मिलेगी जो आपके मसाइल को हल करेगी। तो उसके लिए हमने ये फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन बनाई है। उसमें अब जो हमारे मौजूदा सरपरस्त आला है मियां जाहिद अयूब साहब हैं। अभी करंटली हमारी एनुअल AGM गुजरी है, उसमें हमने जो अपना नई काबीना सामने लाए हैं उसमें हमारे पुराने पहले सदर मियां जाहिद अयूब साहब थे, जनरल सेक्रेटरी कैसर चुगताई साहब थे और सारी टीम माशाल्लाह बहुत मेहनती लोगों की थी। अब नई टीम जो हमने इलेक्ट की है उसमें हैं हमारे शेख खुरम साहब प्रेसिडेंट हैं और शाहिद रफीक साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और नजमुल हसन नायब सदर हैं, खावर नवीद साहब सीनियर नायब सदर हैं। इस तरह सारी एक एसोसिएशन का क़याम में आया है। ये सब ओहदे अभी उनको हैंड ओवर किए हैं। तो इसमें सरफरास्त आला हमारे मियां जाहिद अयूब साहब हैं और इसके ऊपर एक सुप्रीम काउंसिल है बिल्कुल ठीक, जो इन सारे मामलात को गवर्न करती है, देखती है कैसे इलेक्शन कराने हैं, क्या क्या मसाइल हैं, जहाँ जहाँ तनाज़ात या कोई मसला होता है उसको हम लुक आफ्टर करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये एसोसिएशन का मकसद तो बेसिक यही था कि इन लोगों के मसाइल को हल किया जाए, जो भी महकमाना हों या लेन देन के हों उसके लिए ये अमल में लाई गई। बिल्कुल ठीक। और सर अगर थोड़ा सा मसाइल के हवाले से बात करें, एसोसिएशन तो एक बड़े ही अच्छे काम के लिए बनाई गई कि वहाँ पर मसाइल सबके हल किए जाएं, तो क्या वो मसाइल उस तरह से आपको हल होते दिखाई दे रहे हैं? मसाइल हमारी हद तक तो जहाँ तक हमारी पहुँच में है वो तो हम इंशाल्लाह खलूस नीयत से कोशिश करते हैं तो हल हों, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं मतलब जो हमारे इंपोर्ट के रिलेटेड लोगों को दरपेश हैं जी, उसमें तो हुकूमती पॉलिसियाँ आड़े आ जाती हैं। जैसे अभी इंपोर्ट के मसाइल चल रहे हैं, आपको पता है प्रॉपर इंपोर्ट नहीं हो रही, इंपोर्ट बंद है और जिन बायर से हमने माल खरीदा होता है उनको पेमेंट वापस जा नहीं रही, LC हमारी खुल नहीं रही, डॉलर के रेट को आए दिन कंट्रोल नहीं हो रहे। ये पॉलिसियाँ तो हुकूमत के एंड से बननी होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो हम इसमें अपनी जो एसोसिएशंस की सारी तजावीज़ वो गाए बगाए अपनी मदर ऑफ आल एसोसिएशन जो है हमारी FCCI फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको देते रहते हैं कि हमें ये मसाइल आ रहे हैं, तो वो भी बड़ी खलूस नीयत से इसको हल करते रहते हैं। और अभी पिछले माह में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक उसको बुलाया हुआ था, जो प्रेसिडेंट है हमारे शेख खुरम साहब माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड इंसान है और जो टीम हमारी माशाल्लाह मियां अदरीस साहब नेशनल ग्रुप हेड करते हैं इसको FCCI में, और उस ग्रुप में वो इंतहाई टैलेंटेड जो हैं उनको टीम को आगे लेके आते हैं। तो शेख खुरम साहब ने हमारे मसाइल को समझते हुए हमारी तजावीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने एक मीटिंग करवाई, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक फैसलाबाद यहाँ चैम्बर में तशरीफ़ लाए
تاجروں کے مسائل سنے، خصوصاً امپورٹ اور ایکسپورٹ، جو ڈالر ایکسپورٹر کی جو پیمنٹیں ریلیز نہیں ہو رہی، امپورٹر کی جو پیمنٹیں ہو نہیں پا رہی، تو وہ ہم نے سارے مسائل 1 بائی 1 ان سے ڈسکس کیے، تو اپنی تجاویز بھی دیں۔ اب یہ تو گورنمنٹ کے کورٹ میں چلے گئی ہے گیم، اب وہ جتنی جلدی اس پہ حل کریں، لیکن ابھی تاحال حالات اچھے نہیں ہیں۔ بالکل، ڈائز اور امپورٹ کی وجہ سے ڈائز اینڈ کیمیکل جو ایسوسی ایشن ہے وہ تو بھرپور کاوش کر رہی ہے، لیکن انڈسٹری ظاہری بات ہے کہ ڈاؤن فال کا شکار ہے، تو اس میں حکومتی پالیسیاں کس طرح سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں بلال؟ اب دیکھیں حکومتی پالیسیز کردار کیسے ادا کریں گے، حکومتی پالیسی تو اس وقت موجود ہی نہیں ہے، الیکشنز سر کے اوپر ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آیا کون سی جماعت کیا اپنا لاہ عمل کیا سامنے لے کے آ رہی ہے، کہ وہ کیا عوام کو متاثر کرنے کے لیے، دیکھیں اب ووٹروں کو قائل کرنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے نا، تو اتنا بڑا ووٹر ہے فیصل آباد کا بزنس مین، اس کے ساتھ بزنس مین کے ساتھ منصوب مزدور ہیں لاکھوں، تو ان مزدوروں کے لیے کیا پالیسی ہے، کیا انڈسٹری چلے گی؟ میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور انڈسٹری کے بحران کے حوالے سے بات کریں تو ہر طرح کی انڈسٹری جہاں پہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، موجودہ حالات میں ڈائز اینڈ کیمیکل انڈسٹری جو ہے وہ اس کے بھی کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، اور کس طرح سے حکومتی پالیسیوں بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان تمام حالات کو بہتر کیا جائے، اسی حوالے سے میں بتا رہے تھے بلال۔ اگر بات کریں تو خاص طور پر اگر تھوڑا سا اس کو خد و حال کو ذرا اوپن براڈر پرسپیکٹو میں ڈسکس کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، فار ایگزامپل آپ ہیں، میں ہوں، تو ہم نے ایک سوٹ لینا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ 2 کی بجائے 1 لے لیں۔ جب کاسٹ آف بائنگ، خاص طور پر بائنگ پروسیس فلو ہوتا ہے تو اس کے افیکٹ کیا ہونے ہیں، یہ آرڈر جانا ہے دکاندار کے پاس، دکاندار سے جانا مل والے کے پاس، یہ پروسیس چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کی 50% تک اسپننگ یونٹس بند پڑے ہیں۔ کیوں؟ اب ہم دیکھیں نا، ہم اس دن پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ روئی کی پیداوار بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن کسان کو منافع نہیں مل رہا، کسان کو 7500 روپے من کے حساب سے روئی اس سے لی جا رہی ہے، 8500 روپے من نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ آگے ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ اب وہ بالکل کیا کہہ رہا ہے، اسے لے رہا ہے 7500 روپے میں، وہ اسے کیا کرے گا، گانٹھے بنا کر خام جننگ والے سے اسپننگ والے لی، اسپننگ والا ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، خام مال دیکھیں اس وقت آپ کی پی وی اور پی سی رول گئی ہے سوتر منڈی کے اندر، کاٹن کی قیمت چڑھی ہوئی ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر مزید جو ہے سوتر منڈی ابھی ڈاؤن فال ٹرینڈ شو کرے گی۔ لیکن دیکھیں نا، اگر اسپننگ سے آگے جب یہ ویونگ ہو جائے گی، 100% پاور لوم انڈسٹری میں سے 40% آپ کی لوہے کے بھاؤ بک گئی ہیں، 40% بند پڑی ہیں، صرف 20% چل رہی ہیں۔ ان 20% کے اوپر جب چل رہی ہیں تو آگے ایک دم ڈیمانڈ نکلی، اب وہ پیچھے ہے نہیں۔ اب دیکھیں نا، 16 روپے فی میٹر ایک یونٹ بجلی کا پڑا ہے، تو کیسے وہ اپنا اس کے اندر سے کوئی بجٹ نکالے گا؟ یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم آگے کوئی چیز بیچنے کے قابل نہیں ہیں۔ اچھا، جب یہ آرڈر متاثر ہونے ہیں تو پروسیسنگ انڈسٹری کولیپس ہے، پروسیسنگ انڈسٹری نے لینا ڈائز اینڈ کیمیکل، تو ڈائز اینڈ کیمیکل والے دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ بیسکلی آپ یہ چین ہے، اس چین کی ایک گھڑی کو بھی نکال لینا، پوری چین ڈسٹرب ہونی ہے، اور یہ ہوئی ہے۔ اب تو پاور لوم بھی ڈسٹرب ہے، جس دن پاور لوم کٹنا شروع ہوئی تھی، اس دن میں نے نیوز نیٹ پروگرام کیا تھا اور کہا تھا کہ بحران شروع ہوا ہے، یہ کچھ منتھ میں سب کو لپیٹ میں لے گا، تو لوگ اس کو اس وقت سمجھ نہیں رہے تھے، اس وقت اس کو ویسے بھانپا نہیں جا رہا تھا۔ اب دیکھیں، اسپننگ بھی ڈسٹرب ہوگی، پروسیسنگ بھی ڈسٹرب ہوگی، ڈائز کیمیکل بھی ڈسٹرب ہوگی، جس کسان سے روئی آ رہی وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا۔ اب ہر سیکٹر پاور انڈسٹری کا خراب ہوا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں ٹھیک ہونا ہے تو یس، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اسے پھر 5-6 ماہ لگنے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ آج چلا اور کل ٹھیک ہوا ہے۔ ہر سیکٹر نے اپنی چین کے اندر اپنی ورکنگ پوری کرنی ہے، تو دوبارہ یونٹس چلنے ہیں، سب کچھ ہونا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونا باقی ہیں۔ حکومتی سطح کو بھی جو نگران سیٹ اپ ہے نا، دیکھیں ان کا ہے کہ وہ الیکشن کروائیں۔ ابھی بھی آپ ان کو دیکھیں تو نگران وزیر داخلہ استعفیٰ دے گئے، کے پی کے اندر ایک، بلوچستان کے اندر ایک نگران وزیر استعفیٰ دے گئے، تو بیسیکلی اپنی جو اویلیبلٹی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم منیمم پروڈکشن کے اندر میکسیمم کوالٹی دے دیں، تو وہ یہ کرنے کی کوشش کریں کہ الیکشن سے بڑھے۔ اور ویسے بھی نگران سیٹ اپ سے ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں جانا چاہیے جو وفاق کے اندر بیٹھا ہے، وہ تو صرف اور صرف آپ کی آئے ہیں کام کرنے کے لیے، الیکشن کروانے کے لیے اور الیکشن کرنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نگران سیٹ اپ پھر بھی کام کر رہا ہے، لیکن جو
آگے آنے والی گورنمنٹس ہیں ان میں سے کسی ایک سیاسی جماعت نے جماعت اسلامی کے علاوہ ابھی تک پالیسی نہیں دی. میں بہت سارا اختلاف کرتا ہوں پی ٹی آئی سے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. 2018 کے اندر انہوں نے ایک ٹیکسٹائل پالیسی دی تھی. بے شک اس ٹیکسٹائل پالیسی کے اوپر عمل درآمد ویسے نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا. دیکھیں کہ ایک ٹیکسٹائل پالیسی پہ صرف 30 سے 40% اثر ہوا اور آپ نے اس کے ریزلٹس دیکھے. اگر اس ٹیکسٹائل پالیسی کے اوپر سارا عمل درآمد ہو جائے تو اس کے افیکٹس کیا. میں آخری جملہ دوں گا آپ کو ابھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج میاں محمد نواز شریف ایم کیو ایم سے بھی مل رہے ہیں, وہ کاف لیگ سے بھی مل رہے ہیں, وہ آئی پی پی سے بھی مل رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب اے این پی سے بھی مل رہے ہیں. کیا یہ ساری جماعتیں مل کر سیاسی اتحاد کر رہی ہیں تو مساق معیشت پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ 10 سال کا ایک چارٹر بنا لیں کہ جو بھی جیتے جیسے بھی جیتے یہ 10 نکات جو ہیں انڈسٹری کے یہ ایسے کے ایسے رہیں گے. نہ بجلی مہنگی ہوگی, ان کو یہ بھی ایسے ملے گا, ان کو یہ پوائنٹ بھی ایسے ملے گا. آپ یقین کریں کل نہیں ایک ہفتے کے اندر اندر پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے. کیوں؟ جو آپ کا انویسٹر ہے وہ پیسہ روک کے بیٹھا ہے, جو آپ کا کمانے والا وہ بھی پیسہ روک کے بیٹھا ہے. انڈسٹری کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں کل کیا ہونا ہے. سارے پیسہ ایک دم باہر نکالیں گے جب ایک ماحول ہوگا. بیسیکلی ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ آج کل آپ کو بڑا لفظ سننے کو ملتا ہوگا, لیول پلینگ فیلڈ. یہ کاروباری افراد بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں, ہمیں ایسا سازگار ماحول دیں جہاں ویتنام کا مقابلہ ہو سکے, جہاں بنگلہ دیش کا مقابلہ ہو سکے, جہاں بھارت کا مقابلہ ہو سکے. ہر سال چائنا کم و بیش 40-50 نہیں 150-200 ارب ڈالر کی برآمدات ختم کر رہا ہے ٹیکسٹائل کی. ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے پا رہے. اس سے بڑی ہمارے لیے شرم کی بات کیا ہوگی کہ ہم ایج پہ زیادہ آگے بیٹھے ہیں ویتنام ان سب سے. ہم زیادہ اس سے اوبلائز ہو سکتے ہیں, زیادہ کریڈٹ لے سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں لے رہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. اور بالکل بہت زیادہ ضروری ہے کہ انڈسٹری پالیسی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو تاجر ہے, جو بزنس مین ہے, اس کو ایٹ لیسٹ پتا ہو کہ اگلے 10 سال کا یہ پلان ہے اور ہماری پلاننگ کو کوئی نہیں, اور ہمیں اسی کو روڈ میپ کو جو ہے فالو کرتے ہوئے اپنے بزنسز کو چلانا ہے. کیونکہ اگر آپ کو کل کا ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ کس طرح سے خود بھی انڈیویجولی ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. سر, انرجی کرائسس کے حوالے سے بات کریں تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ظاہری بات ایک پورا یونٹ چلنا ہوتا ہے, پورا سیکٹر چلنا ہوتا ہے. انرجی کرائسس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انرجی کرائسس بہت بڑا کرائسس ہے انڈسٹری کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو ہم سے کئی گنا بجلی سستی ہے. انرجی کرائسس کے حوالے سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جانوں گی, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور انڈسٹری کے بحران کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے اس میں کمپوننٹس شامل ہیں, جس میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے انرجی کرائسس کا ہے. بجلی کی جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے جب سیکٹرز بند ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت ساری لیبر ہے جس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت زیادہ بے روزگاری کا لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگ شکار ہوئے. انہوں نے بڑی مہنگائی دیکھی. انرجی کرائسس کس طرح سے ہماری ملک کی اکانومی کو افیکٹ کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں کس طرح سے مزید حالات جو ہیں وہ سنگین ہوں گے, اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور جانیں گے ہم ملک صاحب سے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انرجی کرائسس جو ہے ان کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب تک انرجی کرائسس رہیں گے ہماری انڈسٹری بحران کا شکار رہے گی. سر, آپ بتا رہے تھے انرجی کرائسس کے حوالے سے کہ کس طرح انڈسٹری کو اس نے متاثر کیا ہے. یہ دیکھیں کہ آپ بات ہو رہی تھی کہ کاسٹ آف بجلی کی جو ہماری کاسٹ ہے 65-70 روپے پر یونٹ جی. اب اس کاسٹ پہ مینوفیکچرر جو چیز بنائے گا اس کی کاسٹ بنا دے. اور دوسرا ساتھ ہمسایہ ممالک بنگلہ دیش کو میرا خیال ہے 8 to 10 ٹائم لیس دین بجلی کی کاسٹ. اور اوپر سے یہ جو آپ نے بلال بھائی نے بات کی کہ انڈسٹری کی جو ایک کاروبار کی ایک روڈ میپ جو آپ بات کر رہے تھے, وہ میں اس پہ زور دوں گا کہ یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ملک کی جو یہ گمنام سپاہی ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں یا ورکر ہیں, ان سب کے لیے یہی ان کے مفاد میں, ملک میں کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ انڈسٹری چلے گی تو سارا نظام چلے گا. ابھی جو صورتحال ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم, جو اشاریے یا بتا رہے ہیں ہمیں, وہ یہ ہے کہ جو لیسکو اور میکو جو صورتحال ہے 49% لیس انرجی کنزیوم ہوئی ہے. وہ جو کنزیوم لیس ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے کہ انڈسٹری بند ہے. اگر ملک کا یہ حال ہوگا کہ انڈسٹری بند ہوگی تو بے روزگار لوگ کہاں جائیں گے. ہر بڑے ادارے میں ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے, سب نے اپنے ملازموں کو جو کیا ہے نکالا ہے. اب وہ جو ریشو بڑھ رہی ہے لوگوں کی,
وہ یا تو لوئسٹ طبقہ جرائم میں جا رہا ہے، مزدوری مل نہیں رہی، مہنگائی یا آسمانوں سے بات کر رہی ہے، تو جو وہ طبقہ بیچارہ یا کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ باہر بھاگ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو یہ المیہ میں سمجھتا ہوں اس پہ گورنمنٹ کو فار ایور کے لیے پالیسیاں بنانی چاہیے کہ سیاسی لوگ آتے رہیں جاتے رہیں بدلتے رہیں، ایک کاروباری معاملات کے لیے ایسا مضبوط ٹریک ہمیں دے دیں کہ اس پہ ہم مستقل مزاجی سے لگے رہیں تاکہ ملک اپنی ترقی میں جاری رہے. وہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. بالکل. تو یہ میری گزارش ہے بے اختیار سے کہ اس بارے میں غور کریں، سوچیں کہ ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. ابھی پچھلی بات جیسے بلال بھائی نے کی کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ بات فیکٹ ہے کہ اس دور میں ہمیں مزدور نہیں ملتے تھے، اتنا انڈسٹری کا مطلب فروغ تھا، نئی انڈسٹری لگ بھی رہی تھی. باقی پالیسیاں ان کی غلط ہوں گی، یہ جو بھی ہوں گی میں اس سے نہیں ڈسکس کرتا یا یہ نہیں کرتا کہ ان کا دور تھا، لیکن بات یہ کہ اس دور میں انڈسٹری چل رہی تھی، گروتھ ریٹ بڑھ رہا تھا جو کہ نظر آ رہا تھا. آپ کسی بھی صنعت کار سے پوچھ لیں کہ اس کی ایکسپورٹ کا کیا تھا وہ ان دنوں میں اور آج کل کیا حالات چل رہے ہیں. آخر کیا ہوا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک حکومت جاتی ہے، اگلی نئی آ کے چارج لیتی ہے، آتے ہی ڈالر کو پہیے لگ جاتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز کی کاسٹ اوپر چلی جاتی ہے. ہمارا 90% تو ہمارا را مٹیریل باہر سے آتے ہیں، تو جو ہماری مٹیریل باہر سے آئیں گے ان کی وجہ سے ہماری کاسٹ لوکل کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں. ہم سے بہت بہتر لوگ اوپر بیٹھے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں جانے کیوں نہیں یہ ان باتوں پہ غور کر رہے کہ انڈسٹری کے لیے ایک متعین راستہ کر دینا چاہیے. اگر وہی انڈسٹری پالیسی جو ہے اسی کو کنٹینیو کیا جاتا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوتے ہیں، انڈسٹری کے ایٹ لیسٹ بہتر ہوتے ہیں؟ کیونکہ باقی حالات تو ملک کی جس طرح سے چل رہے ہیں، ہم ہر طرح سے ایکسپرٹ سے دیکھیں کہ جو ہے وہ مشکل ہی مشکل ہے، لیکن حالات جو ہے اگر لانگ ٹرم پالیسی ہوتی تو شاید ابھی انڈسٹری اتنا ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات تو وہی ہے کہ یہ ہمیں معاشی پالیسیاں جو ہیں ہمیں دیکھیں نا امپورٹ کے متعلقہ جو پرابلم ہے میں نے پہلے ڈسکس کیا. را مٹیریل ابھی جو ہمارے پاس پڑا ہے نا 3-4 مہینے سے تو ایلسیاں نہیں کھلی. یہ جو نومبر اور دسمبر ہوتا ہے، میں اگر فیصلہ آباد کی بات کروں تو یہاں پہ ٹیکسٹائل ہب ہے جو اس کا گرمیوں کے سیزن کا کپڑا جو ہے وہ سردیوں میں تیار ہوتا ہے. ہاں جی. اور سردیوں کا کپڑا گرمیوں میں تیار ہوتا ہے. بالکل. ان دنوں میں ہماری انڈسٹری میں نا فل عروج پہ کام چلا جاتا تھا دسمبر میں. دسمبر، جنوری اور فیب میں ہمارا کام ہماری یہ کہہ لیں کہ 90 to 100% پروڈکشن سٹارٹ کر دیتی تھی، کیونکہ مارچ اور اپریل سے ہمارے یہاں پہ لان وائل کی اوپننگ شروع ہو جاتی تھی اور وہ لان وائل اوپن ہو جاتی. گرمیوں کا سیزن لمبا ہوتا ہے تو لیکن ابھی تو انڈسٹری ہی بند پڑی ہے تو سیزن کب شروع ہونا ہے. تو یہ جو کرائسس ہیں یہاں سے جیسے کاٹن سے بلال بھائی بتایا کہ کاٹن سے شروع ہوتا ہے جیننگ، ویونگ، اسپننگ، ڈائنگ، پروسیسنگ، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے جو ڈائز کا کاروبار کرنے والے، یہ ایک چین ہے اور بڑی بری طرح ایک دفعہ جام ہو چکی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ خدا را اس پہ غور کریں اور اس کو سرکل کو چلائیں. لاکھوں مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور چولہے بند ہو رہے ہیں. ہاں جی. اور بے روزگاری کی وجہ سے جس طرح سے کرائم ریشو بڑھ رہا ہے وہ بھی ایک بڑا ہی جو ہے نا گمبھیر معاملہ ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ پوری چین ہے، اسی طرح سے گاڑی کا اگر ایک بھی جو پارٹ ہے وہ خراب ہو جائے تو پوری گاڑی کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے. ایلسیز کے حوالے سے کیا ایشوز فیس کرنے پڑے انڈسٹری کو بلال؟ دیکھیں ایلسی اگر انہوں نے کوئی بھی چیز اپنی باہر سے منگوانی ہے تو ایک یہ سمجھ لیں کہ سیو کوٹ ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کہا، لیکن یہ اس میں ایلسی کے اندر بھی بینکوں کی بدماشیاں بہت بڑی بڑی ہیں. انڈسٹری ذرا ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتے ہیں، ہم ذرا اوپنلی کہتے ہیں کہ کمرشل بینکوں نے جتنا ڈالر کی فلکچویشن میں ڈاکے لگائے ہیں، میں تو صرف نقب زنی کہتا ہوں اس کو، انہوں نے کھلے عام ڈکیتیاں کی ہیں اور حکومتیں خاموش تماشائی ہیں کیونکہ کسی نہ کسی بڑے ٹائکون کا بینک ہے. سارے پیچھے پشت بنائی کرتے نظر آئے اور کچھ نہیں کرتے نظر آئے. ہمیں صرف یہ کارروائیاں جو ہیں یہ ڈالر کی یہ نظر آئیں. کسی نے ڈالر سٹاک کر لیا، کسی کے پاس $1,00,000 ہے، 2 لاکھ. یہ کروانے والا کون تھا ان کو آج تک نہیں پکڑا گیا. انہوں نے کیسے کروایا وہ آج بینک مینیجر پکڑے گئے، لیکن جو بینک کماتے رہے ان بینکوں کو کسی نے نہیں پکڑا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایل سی کھلنی ہے
تو بینک والا جو ہے وہ اس وقت کیا کرتا ہے. اچھا اس کے اندر ایک اور بھی ہے. اب انہوں نے فار ایگزامپل پیمنٹ لینی ہے یا باہر سے جو بھی ہمارے ایکسپورٹر بہت سارا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو آرڈرز بھیجتے تو ایل سی کا مسئلہ ایک وہ ہے جو اپنی شپمنٹ کر دی ہے انہوں نے, اب ان کو پیسے آنے جو انہوں نے بینک سے پیسے لے کے اپنی پروڈکشن کی ہوئی ہے. اچھا وہ 5 دن لیٹ ہو گئے جی, اس کے اوپر فائن ہے. وہ بڑی مشکل سے ترلے منتیں کر کے ایکسپورٹر نے ختم کیا ہے. مجھے ملک صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ گمنام سپاہی ہیں, اور یہ بات بالکل 200% رائٹ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ملک کے مفاد کے لیے ہر طرح سے صرف اور صرف, اس میں اور آپشن ہی نہیں, صرف ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم ان کو پالیسی دینے میں ناکام ہیں, کیوں ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے. بالکل, اور اسی طرح سے جو ہے پالیسی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس پہ اس لیے زیادہ زور دیا جا رہا ہے کیونکہ ہماری انڈسٹری کا ایک بہت بڑا جو اہم کردار ہے وہ ہماری ملکی اکانومی والے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ملک کے حالات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو انڈسٹری پوری طرح سے بحران کا شکار ہے کیونکہ فیصل آباد ایک انڈسٹریل ہب ہے اور یہاں پہ انڈسٹری کا آسان انداز سے چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انڈسٹری کا چلنا اتنا ہی زیادہ اہم اس سے ساتھ جڑے ہوئے بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں لیبر کی صورت میں جن کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اور اگر عام آدمی کی بات کی جائے تو اس ٹائم پہ سب سے زیادہ وہی سفر کر رہا ہے عام شہری کے, اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے جو ہے اپنے گھر کا چولہا چلانا, اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا. اور انڈسٹری کے بدحالی کی وجہ سے عام شہری عام آدمی کتنا متاثر ہوتا ہے یہ ہم جانیں گے عوان صاحب سے کہ عوان صاحب جب انڈسٹریز بند ہوتی ہیں تو عام شہری اس میں کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے. بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور یہ گمبھیر صورتحال ہے کہ بیچارہ جو عام سیلری پرسن ہے اس مہنگائی کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے, عام بیچارے لیبر کا یا عام مزدور کا یا عام کام کرنے والے کی ایوریج کمائی دیکھ لیں, اخراجات دیکھ لیں, بجلی کے بل دیکھ لیں, بس دل میں بہت کچھ ہے کرنے کو لیکن کر نہیں سکتے, ہماری مجبوریاں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے حالات دیکھ کے رونا ہی آتا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو بار بار پھر جہاں بھی جائیں گے تو سرا ادھر ہی جاتا ہے کہ پالیسیاں ایسی دے دیں خدا را کہ اپنی غریب عوام کو, اور جناب تو کوئی ہمارے ہاں ایسے کوئی سسٹمز ہیں کہ اگر کوئی جاب لیس ہو گیا ہے تو اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرے, کوئی نہیں کرتا, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. تو یہ اس کا واحد حل یہی ہے نا, ہم لوگ ہیں. اگر انڈسٹری میں ہمیں سپورٹ کیا جائے, انڈسٹری چلے, بھرپور انداز میں چلے اور ملک میں ایسی مستحکم پالیسیاں ہوں, ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں, سیاسی ٹیم کچھ عرصے کے لیے سٹیبل رہے, جو بھی حکومت آئے وہ ایسی پالیسی دے کہ جس سے انڈسٹری متاثر نہ ہو, باقی معاملات وہ اپنے الگ سے چلائیں. تو یہ حالات اچھے نظر نہیں آ رہے مجھے, تو جو نظر آ رہا ہے باقی ہم مایوسی گناہ ہے. میں حیثیت مسلمان اور ایک پاکستانی ہم بہت محنت سے لگے ہوئے ہیں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے. ہر ادارہ, ہر انڈسٹریلسٹ اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے, جو کروڑوں روپیہ لگا کے یہاں کاروبار کرتا ہے وہ نقصان اٹھانے کے لیے تو نہیں کرتا, لیکن اب اس کے بس کی بات رہی نہیں کیونکہ اب کتنے ادارے بند پڑے ہیں. میں گناؤں تو یہاں بہت لمبی فہرست ہے, اور کتنے بڑے نام تھے جو اس کرائسس میں آ کے چلے گئے ہیں, جہاں سینکڑوں خاندانوں کی روزی ان سے وابستہ تھی, وہ چلے گئے ہیں, نہیں کام کر رہے. تو وہ لوگ بے روزگار ہو کے اب پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے. اللہ ان کے حال پہ رحم کرے, ہم سب دعا گو ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں اور ہمارے حکمران اچھے ہم پہ نازل فرما, جو ہمیں اچھی پالیسیاں دیں, ملک کی انڈسٹری چلے. بالکل, اور کیونکہ اسکلڈ لیبر جو ہے وہ بڑی ایک ایسٹ ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے, کیونکہ لیبر کی وجہ سے ایک میجر کردار ہوتا ہے ان کا پروڈکشن میں بھی, کام کرنے میں بھی. ان کی محنت کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ گرو کرتی ہے. بہت زیادہ موجودہ حالات میں ہم نے دیکھا لوگوں نے مہنگائی کا سامنا کیا اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بہت بڑی, اور بے روزگاری کی وجہ سے کرائم ریشو میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. بلال, جو بات ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ مایوسی کفر ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت یا جو بھی ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ ایمان کا پیمانہ چیک کر رہے ہیں
کہ کتنا مضبوط ایمان ہے اور کتنے کفر سے بچنے کی کوشش عوام کرتی ہے. کیونکہ ویری آنیسٹلی اس پاکستان کے اندر ویسے ایک رپورٹ کے مطابق میں نے ایک پڑھ رہا تھا آرٹیکل بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آج تک ایسا کوئی ملک نہیں دیکھا کہ اس برے حالات کے اندر ان کا غریب بندہ اتنے اچھے حالات میں جی رہا ہو. یہ بڑی آپٹمسٹک بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پاکستان کی یہ بلیسنگ کہہ لیں, ویسے یہ بلیسنگ ہوتی نہیں ہے بلیک منی, لیکن اس پاکستان کے اندر جو بلیک ہول منی کا ایک بہت بڑا دائرہ کار ہے نا, مارکیٹ ہے, وہ اس ملک کو ابھی تک بچائے بیٹھی. کیوں؟ اس پاکستان کے اندر 15 سے 20% تو بینکوں میں پڑا, باقی تو سارا چل رہا ہے دوسرا کام. اس لیے تو غریب کو کہیں نہ کہیں سے وہ صدقہ زکات بھی تو بلیک منی سے مل رہا ہے. حالات کی وجہ سے عام آدمی کتنا متاثر ہوا, اسی حوالے سے بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ملکی حالات کے حوالے سے بات کریں تو عام آدمی کی زندگی بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے, اور انڈسٹری کے بند ہو جانے سے عام آدمی, عام شہری کی زندگی کتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے, اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بلال. جی بلال. اچھا, اس میں یہ آخر پہ میرے خیال میں پروگرام کے لاسٹ منٹس چل رہے ہیں کہ ایک پالیسی, پھر سے میں تو اسی چیز پہ آؤں گا کہ دیکھیں اس وقت تمام ایسوسیشن, تمام آرگنائزیشن ایک ہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ایک چارٹر آف اکانومی دے دیں. کتنا مشکل ہے کہ سب جماعتوں نے اس وقت منشور دینا, تو سب مل کر ایک منشور دے دیں, اس کے اوپر صرف کسی اور چیز کے اوپر سیاست کریں, سب کے نقطے ہوں گے. میں آپ سے جس دن سارے منشور دے دیں گے, ہم ایک دن پھر پروگرام کریں گے, میں اس پروگرام میں سب کے منشور آپ کے سامنے رکھوں گا, کاروبار کے حوالے سے سب کے لالی پاپ سیم ہوں گے. تو بیٹھ کے ایک پالیسی بنائیں, بات ختم. بہت زیادہ ضروری ہے پالیسی کا بنانا. عوال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو بہتر جانب لے جانے کے لیے, صحیح سمت میں صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے کس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے اور کس طرح کے ڈیسیجنز لیے جانے چاہیے؟ میں اپنے چھوٹے بھائی بلال کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات میں متفق ہوں ان کے ساتھ کہ انڈسٹری کے لیے یا ملکی کاروبار کے لیے یا عوام کے لیے معاشی پالیسی جو ہے نا وہ لانگ ٹائم دے دیں. یہ اپنی لڑائیاں اپنے تک رکھیں, اس میں عوام کو نہ رگڑے دیں, کیونکہ عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. غریب بیچارہ مزید پس رہا ہے. تو یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, اس میں میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ اپنا اپنا منشور, جیسے کہا بلال بھائی نے کہ وہ دیں گے, اس میں ہم دیکھیں کہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے, ملک کی ترقی کے فروغ کے لیے کس کا منشور بہتر ہے. عوام بھی ذرا سوچے ان لوگوں کو ووٹ کرنے سے پہلے کہ کیا یہ ہمارے لیے بہتر کر سکتے ہیں, یا پہلے ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ان لوگوں کا. اچھا امیدوار سلیکٹ کریں جو ملک کے لیے بہتر ہو, کیونکہ آغاز سے ہی اگر ہم کوئی غلط یا ایسا بندہ بھیج دیں گے تو ہماری نمائندگی وہاں پہ وہ کیا کرے گا. دوسرا, میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن کا گروپ ہے, ہم اپنے تئیں کافی کوششیں کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے غریب کا پوچھا, ہم نے ایک NGO سٹارٹ کی ہوئی ہے جو غریب بچیوں کی شادی بھی کراتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ماہانہ خرچ لگائے ہوئے ہیں. اس طرح ہماری تنظیم نے لاسٹ ٹائم وزٹ کیا, آغوش سینٹر ہے یہاں پہ, یتیم بچوں کا ادارہ ہے, ان کی کفالت کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے. تو جتنی جس کی حیثیت ہے وہ اس حساب سے ماہانہ بھی سپورٹ کر رہا ہے, بلکہ یہ سرکاری اسکول بھی اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ساری اپنی مدد آپ کے تحت, اس ملک کی مدد ہے, اس قوم کی مدد ہے. تو میں اپنے اس آپ چینل کے توسط سے اپنے ڈائز اینڈ کیمیکلز کے کام کرنے والوں کو, اپنے ٹیکسٹائل ریلیٹڈ لوگوں کو مزید دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, FDCA کا حصہ بنیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ٹیکس دیں. NTN ضرور حاصل کریں, اپنی فرم کو رجسٹرڈ کروائیں باقاعدہ, اور ہمارے ساتھ حصہ بنیں, اور ہم مل کے سارا چیمبر کو مضبوط کریں. چیمبر جو ہے وہ مدر آف آل ایسوسی ایشن ہے, تو ہم سارے اپنے مسائل اکٹھے کر کے تجاویز دیتے ہیں چیمبر کو. چیمبر ایک برج کا کام کرتی ہے ہمارے تاجروں کے درمیان اور ارباب اختیار کے درمیان, کیونکہ ان کو زیادہ ان کا تعلق ہے, وہ وہاں جاتے آتے ہیں, تو ہماری پالیسیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں ہمارے لیے وہ بناتے ہیں. تو اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں, ہمارا ساتھ دیں, اور ہر بندہ اپنے تئیں جہاں پہ کوشش کرتا بھی ہے, الحمدللہ ہمارا معاشرے میں ڈونیشن اور یہ چیزیں چیریٹی پہلے ہی بہت ہے, تو مزید کرنی چاہیے, اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے, اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے, سب سے پہلے ان کا رائٹ ہے. تو یہ باقی کام تو دنیاوی ہیں,
تو اپنی آخرت کی سنوارنے کے لیے یہ کام بھی ضرور کریں، اور موجودہ ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کئی بیچارے ایسے لوگ ہیں اتنے بل آ جاتے ہیں بجلی کے، لیبر میں ہم دیکھتے ہیں جی تو بل نہیں دے پاتے ہیں، تو وہ پھر ایڈوانس سیلری کا تقاضا کرتے ہیں ہمیں ایڈوانس دے دیں. تو ان حالات میں دیکھنا چاہیے کہ مجبوریوں کو ان کی مد نظر رکھنا چاہیے، ساتھ خیال رکھنا چاہیے. بالکل. اور میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے ہمیں اپنا موقف تاجروں کی پرابلم پیش کرنے کا موقع دیا، اور میں مشکور ہوں اپنے گروپ لیڈر اور اپنے گروپ کا جنہوں نے مجھے منتخب کیا کہ آپ جا کے ہماری وہاں نمائندگی کریں. تو انشاءاللہ ہم بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے ملک کی ترقی کا اور شہر کی فلاح کا، اور ہم تو حاضر ہیں ہر وقت. بالکل سر، بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مسائل کے حوالے سے بات کرنا، ایٹ لیسٹ آواز اٹھانا، تاکہ جو ہے ان مسائل کا حل بہتر انداز میں ہو سکے. اور لیبر کا، کیونکہ جب ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے تو لیبر کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے مالکان کو فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن تصویر کے دو پہلو ہیں ہمیشہ کی طرح، تو مالکان کے بھی اپنے مسائل ہیں، لیبر کے بھی اپنے مسائل ہیں. اللہ کرے کہ مسائل جلد حل ہو جائے. بہت شکریہ سر، آپ آئے، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. بلال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں صرف دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جتنی مسائل ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان کا حل آسان انداز میں ہو سکے. وقت چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور شہر فیصل آباد کی بات کریں تو شہر جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اس کے حسن کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. جس طرح سے موسم بدل رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کی صورتحال جو ہے وہ کافی گمبھیر دکھائی دیتی ہے. گرمیوں میں بھی سب کو جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ عجیب و غریب سی سچویشن ہو جاتی ہے. تو ہمارے رپورٹر طیب مقبول ہمارے ساتھ، ان سے جانیں گے کہ ٹریفک کی کیا صورتحال ہے. السلام علیکم طیب. وعلیکم السلام. جی تو یہ بتائیے گا کہ موسم بدل رہا ہے تو ونٹرز میں ٹریفک کی کیا صورتحال ہے، کس طرح سے سڑکوں کا نظام چل رہا ہے؟ دیکھیں، سردیوں میں جو سب سے بڑا ایشو ٹریفک کی روانی میں آتا ہے وہ ہے فوگ یعنی دھند. اور فیصل آباد میں جو صورتحال ہے وہ سر شام کی دھند جو اب برف آتی ہے فیصل آباد، خاص طور پر جو مین روڈ ہے، ہائی ویز ہے، جی ٹی روڈ، موٹر وے، یہاں پہ دھند کا راج ہوتا ہے. اور شام سے ہی تقریباً 5 بجے کے بعد موٹر ویز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور صبح کے اوقات میں تقریباً 10 بجے کے بعد جا کے جب دھند چھٹتی ہے تب صورتحال ٹریفک کے حوالے سے کلیئر ہوتی ہے. اور اس حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کی جاتی ہے کہ لوگ دن کے اوقات میں سفر کریں، رات کو سفر کرنے سے گریز کریں. انتہائی ایمرجنسی کی صورتحال میں صرف رات کو سفر کیا جائے، ادروائز صرف دن کو سفر کرنے کے لیے ترجیح دی جائے. اور اسی طرح جو فیصل آباد کے اندرون شہر ہے وہاں بھی جو مین روڈ ہے، خاص طور پر آپ دیکھ لیں کنال روڈ، جنگ روڈ، سمندری روڈ، جگہ والا روڈ، یہ کافی کشادہ روڈ ہے، بڑے روڈ ہے، یہاں پر گرینری بھی زیادہ ہے. یہاں بھی صبح کے اوقات میں دھند ہوتی ہے، اور دھند کی وجہ سے حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر حادثات وقوع پذیر ہو رہے ہیں. خاص طور پر اگر صبح جن لوگوں نے موٹر سائیکل پر اپنے کسی کام کے سلسلے میں جانا ہو، تو مزدوری پہ جانا ہو، اپنے کاروبار پہ جانا ہو، ان کے لیے صورتحال کافی گمبھیر ہوتی ہے. اور موٹر سائیکل سواروں کو زیادہ حادثات پیش آتے ہیں. ٹریفک پولیس کی جانب سے اس حوالے سے موسم سرما شروع ہوتے ہی ایڈوائزری دی جاتی ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے، موٹر سائیکل کے پیچھے اگلی لائٹ پر اس کو یلو لائٹ بنایا جائے، یلو پیپر لگایا جائے، تاکہ دھند میں ایک تو دور سے آنے والے کو لائٹ نظر آ جائے، اور دوسرا جو ٹریفک حادثات ہے اس میں کمی ہو سکے. لیکن اس کے باوجود فیصل آباد کے شہریوں کی یہ بڑی کوتاہی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیوں پہ فوگ لائٹ لگوائی ہوئی ہے یا یلو پیپر لگوایا ہوا ہے. اسی طرح ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو بھی حادثات پیش آتے ہیں، سیریس انجریز بھی ہوتی ہیں، اور ان کی خدا نخواستہ جانیں بھی جا رہی ہیں. ٹریفک پولیس اس حوالے سے جو بڑی گاڑیاں ہیں، خاص طور پر جو ٹرالر ہیں، آج کل وہ شوگر کین کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، وہاں پر بھی جو بڑے ٹرالر شوگر کین لے کر جاتے ہیں ان کے پیچھے ایک پیپر لگا رہے ہیں، جو کہ ایسا پیپر ہے جو دور سے پولیس کو، جو عام جانے والوں کو نظر آ جاتا ہے، وہ پولیس خود اپنی نگرانی میں لگوا رہی ہے. مگر اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو ان ہدایات پر عمل درآمد نہیں کر رہے. فوگ کی وجہ سے ہائی ویز پر
اور خاص طور پر جی ٹی روڈ پر حادثات پہ اضافہ ہو رہا ہے. شہریوں کو یہی ایڈوائز ہے ہر طرح سے کہ وہ اب پہلے تو رات کے اوقات میں سفر کرنے سے گریز کریں، لیکن اگر ایمرجنسی ہو اور دھند کا راج ہو تو اس دوران فوگ لائٹ کا استعمال کیا جائے. اپنی جو گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس ہیں پچھلے والی اور فرنٹ والی، ان پر یلو پیپر لازمی طور پر لگایا جائے، اور اسی طرح ایک پیپر خاص طور پر جو دھند میں بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ بڑی گاڑیوں پر لگایا جائے. رات 11 بجے کے بعد شہر میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کو اجازت مل جاتی ہے، لیکن انہوں نے بھی جی ٹی روڈ سے گزر کر آنا ہوتا ہے، اور وہاں پر دھند کی وجہ سے شدید قسم کے حادثات بھی پیش آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اچھا، اگر ہم فیصل آباد کے اندرونی بالکل اندرون شہر میں ٹریفک کی بات کریں تو جو ٹریفک سگنلز ہیں وہ شہر کے بہت سارے خراب پڑے ہیں. 26 ٹوٹل پورے فیصل آباد میں ٹریفک سگنل ہیں، جن میں سے 13 مکمل طور پر خراب ہو چکے ہیں. ابھی ایک ریسنٹلی چناب کلب چوک کا اشارہ ٹھیک کیا گیا ہے، اس کے علاوہ 12 ابھی تک خراب پڑے ہیں. ان کی وجہ سے بھی حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. دھند میں ٹریفک سگنل ویسے ہی نظر نہیں آتا، چلے جائے کہ وہ ویسے ہی خراب پڑا ہے، جس کی وجہ سے بھی تقریر جو چوک ہے وہاں سے ٹریفک گزرنے میں مشکل ہوتی ہے. ٹریفک بلاک بھی ہو رہی ہے اور خدا حادثات بھی پیش آ رہے ہیں. تو شہریوں کو آپ کے پروگرام کی پروسیس سے ہم یہی جو درخواست کریں گے، اپیل کریں گے کہ وہ دھند میں سفر کرنے سے گریز کرے. اگر سفر کرنا ناگزیر ہو فوگ لائٹ کا استعمال کیا جائے، یلو پیپر کا ہیڈ لائٹ کے اوپر استعمال کیا جائے، اور خاص طور پر جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ ہیلمٹ کا ضرور استعمال کریں. اگر خدا نخواستہ موٹر سائیکل سوار کو حادثہ پیش آتا ہے اور اگر اس نے ہیلمٹ کا استعمال کیا ہو تو اس کو انجری ضرور ہو سکتی ہے لیکن جان بچ سکتی ہے. لیکن اگر ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا گیا اور خدا نخواستہ سڑک سب سے نازک حصہ ہے وہاں پر کوئی سنگین چوٹ آئی تو جان بھی جا سکتی ہے. بالکل بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ دھند میں خاص طور پہ جو ہے وہ خیال رکھا جائے. تو یہ آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور شہریوں سے یہی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ زیادہ دھند میں جو ہے رات کے سفر سے اجتناب کریں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. بہت شکریہ طیب. اور آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، اور کھیلوں کے حوالے سے ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے کھیلوں پر، اس طرح کے موضوعات پہ بات کی جائے جس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا فوکس کروانے کی ضرورت ہو، تاکہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنا کیریئر اس میں پرسیو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے چیزوں کو آگے لے کر بڑھنا ہوتا ہے. تو بڑا ضروری ہوتا ہے. جب بھی ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کھیلوں کا ایک بہت اہم تعلق ہے اس میں. اور سائیکلنگ ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم بچپن سے ہی کرتے آ رہے ہیں، اور سائیکلنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بچے کو آتی ہے. سائیکلنگ کو ہی آگے لے کر جانا اور باقاعدہ کھیل کے طور پر اسے اڈاپٹ کرنا اور اس میں کیریئر اپرچونیٹیز کتنی ہیں، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں دو بہت ہی خاص مہمانوں نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. میں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. میرے پہلے مہمان ہیں حاجی جاوید ستار، پریزیڈنٹ ڈویژنل سائیکلنگ ایسوسی ایشن. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ، ہمیں ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے وحید الحسن ہے، نیشنل سائیکلسٹ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سر آپ بتائیے کہ کس طرح کے مزاج ہیں اور زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے؟ جی الحمدللہ، مالک کا بے حد مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں ہر سہولت عطا فرمائی ہے اور اچھے مزاج اچھے چلیں. بہت اچھی بات ہے. اور سر اگر تھوڑا سا سائیکلنگ کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ہاں جو ہے دیگر کھیلوں کی طرح جو ہے سائیکلنگ بھی بڑا ایک اہم کھیل ہے جس سے ہماری فٹنس بھی بڑی اچھی رہتی ہے، ہماری صحت بھی بڑی اچھی رہتی ہے. اور سائیکلنگ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹے بچہ جو ہے نا بچپن سے ہی اس کو کیری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سائیکلنگ کو کیا وہ ویلیو، کیا وہ جگہ، وہ مقام حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سائیکلنگ جتنا ہم ایزی کہتے ہیں گیم اتنا ایزی ہے نہیں. جی بے شک ہم بچپن سے سائیکلنگ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کو پراپر اگر گیم کے طور پہ نیشنل انٹرنیشنل پلیئر بنانا ہو تو بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی مشکل تو یہی ہے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. ایک پراپر پلیٹ فارم ہو سائیکلنگ کے لیے. دیکھیں یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے. ایگزیکٹلی. فیمیل ہمارے پاس الحمدللہ کلبز ہیں، بچیاں ہیں جو انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ ہمارا نام روشن کرتی ہیں. تو ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ہمارے فیصل آباد میں یہ سائیکلنگ نہیں، ہر گیم کے لیے الحمدللہ بہت زرخیز ہے. فیصل آباد جو ضلع ہے اس میں ہر پلیئر کوئی گیم ہو،
سائیکلنگ کے لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ درخیز ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. وہ اگر ہو تو ہم انشاءاللہ جہاں آج جس لیول پہ ہم کھڑے ہیں اس سے 1000 گنا آگے جا سکتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک. اور جس طرح سے اگر بات کریں آپ سائیکلسٹ بھی ہیں تو آپ کا اگر تھوڑا سا میں ابتدا سے بات کروں گی کہ کس طرح آپ کا رجحان اس طرف آیا اور آپ نے جو ہے وہ سائیکلنگ کو کیوں پریفر کیا، اور بھی تو بہت سارے کھیل ہیں دیگر. جی السلام علیکم، میرا نام وحید الحسن ہے، میں نیشنل انٹرنیشنل سائیکلسٹ ہوں، فیصل آباد سے بلونگ کرتا ہوں. تو میں پہلے سائیکلنگ نہیں کرتا تھا، پہلے کبڈی کھیلتا تھا. سائیکلنگ فٹنس کے لیے اچھا. بہت اچھی چیز ہے، تو اس میں اتنا نہیں آگے تھا. اس میں سائیکلنگ میں الحمدللہ میں نیشنل بھی کھیل کے آؤں. میں نے 2015 میں پورا پاکستان وزٹ کیا سائیکل پہ. تو باقی رہی بات، سر بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس سب سے جو بڑی دشواری یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹریک نہیں ہے. میرے پاس الحمدللہ کالج کی ٹیم ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کی کوچنگ کرتا ہوں، ساتھ میں خود حاضر رائڈر ہوں. تو لڑکے تو مشکل کر لیتے ہیں، روڈ پہ مشکل کا سامنا ہو جاتا ہے، بالکل، بٹ وومینس کے لیے بہت مشکل ہے. ہاں جی. ہمارے پاس انڈور کے لیے نہ کوئی فیسلٹی ہے، نہ کوئی کمرے ہیں. تو باقی سائیکلنگ اگر دیکھی جائے، آپ بچپن کی بات، بچپن میں سائیکلنگ لینے کے لیے 1500 2000، اور جو پروفیشنل سائیکل ہے یہ 50 سے 60 لاکھ تک کی ہے. بالکل بالکل پاکستان میں اویلیبل ہے. پروفیشنل لڑکے جو ابھی چلا رہے ہیں سائیکلنگ کے لیے، بیسیکلی ٹریک نہیں ہے ہمارے پاس. میں ماشاءاللہ نیشنل ابھی جو نیشنل گیمز ہوئی اس میں بھی برونز میڈل ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ابھی 2021 کی جو کوئٹہ میں ہوئی ہے اس میں نے برونز میڈل لیا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو باقی رہی بات، جو ہمارے سارے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اتنی سائیکلنگ میں بہتری آئی 1 سال 2 سال سے آئے ہیں. تو الحمدللہ نیکسٹ بھی کوشش ہے کہ سر ہمارے ساتھ تعاون کرے. یہ تو وہ چیز ہے جو کہ کوچز جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا ہمارے پلیئرز کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں سر. تو جیسے کہ وحید نے بات کی کہ ٹریک نہیں ہے، اس طرح سے دیگر بھی اور بہت ساری فیسلٹیز ہوں گی جن کا فقدان ہے، بہت ساری سہولیات ایسی ہیں جو میسر نہیں ہے. کیونکہ لڑکے تو چلے سائڈ بائی روڈ بھی جو ہے وہ سائیکلنگ کر کے اپنا جو ہے وہ کر لیتے ہوں گے پورا اچھے سے اپنی ٹریننگ وغیرہ. لڑکیوں کے لیے اسپیشلی اگر بات کریں تو کس طرح کی مشکلات ہیں دونوں کے لیے اگر بات کی جائے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے ہمارے سپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کو. یہ پلیٹ فارم جو سٹی 41 نے دیا ہوا ہے، یہاں میں اب بھی ہزارے خیال کر رہا ہوں. اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے انان بخاری صاحب کے ساتھ میں نے اس چیز کا ایشو اٹھایا. جی. تو کال آئی لائیو پروگرام میں جی ڈی سی او صاحب کی. اچھا. انہوں نے کہا جی ان کو میرے پاس بھیجے، میں جو استار صاحب کو جانتا بھی ہوں، یہ اچھے ہیں، تو میں ان کو کوئی پراپر جگہ ہائر کر کے دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو میں نے گیا، یہ میں آپ کو اپلیکیشن یہ لائیو دکھا رہا ہوں. یہ لائیو یہ اپلیکیشن میں نے دی جا کے. ٹھیک ہے. اپلیکیشن دے کے اس پہ ورک کیا ہوا ہے آج تک، اس کے پاس جائیں، ڈویژنل سپورٹس آفیسر کے پاس جائیں، ڈسٹرکٹ سپورٹس کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں، جس یہی کوئی ورک نہیں ہوا. سب سے پہلے یہ پلیٹ فارم ہے. ایک پراپر جگہ ہو، ہمیں ایک روم مل جائے کہیں پہ. یہ سپورٹ کمپلیکس ہے ہمارے پاس، ہاکی اسٹیڈیم ہے، نیشنل اسٹیڈیم ہے، اور گیمز کو کبڈی کو دیا ہے ادھر روم دیے ہوئے ہیں. ایک روم دے دیں تاکہ پراپر وہاں پہ سائیکلنگ کے لیے بچیوں کو ٹائمنگ مل جائے، ایک پراپر کوچ رکھا جائے جو ان کو پراپر طریقے سے آگے لے کے جائے، گائیڈ کرے. لیکن بہت زیادہ دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وحید جو ہیں اس وقت اس کے پاس 12 بچیاں ہیں. اچھا. جو پراپر ڈیلی ٹریننگ کے لیے آتی ہیں. تو ہم نے اپنے بہیو پہ اپنی جگہ ایک لی ہوئی ہے، اس پہ کرتے ہیں، لیکن ایک پراپر جگہ آفس ٹائپ کے لیے ہو تو جہاں پیرنٹس کو آئیں جائیں بھیجیں، ان کو پتا ہو کہ ہماری بچیوں کا مقام کیا ہے، کس جگہ پہ کرتی ہیں. ماحول انوائرمنٹ بڑا کرتا ہے. میں تو اس چیز کو داد دیتا ہوں، والدین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو اس مقام پہ لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ بچیوں کو بھیجتے ہیں اس جو معاشرے میں رہ کے جہاں ان کو اچھا محسوس نہیں کیا جاتا. بالکل. بہت زیادہ مشکلات جو ہے وہ اسپیشلی لڑکیوں کے پیرنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے جب
ہم ایکسپریس وے روڈ پہ بچیوں کو لے کے ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بعض دفعہ پولیس بھی تنگ کرتی ہے اور بھی روڈ میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. ایک پلیئر کو یہاں تک تیار کرنے کے لیے اگر وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، چوٹ لگ جائے، اس گیم سے علیحدہ ہو جائے تو کتنی بڑی تکلیف ہے. یہ وہ استاد جان سکتا ہے یا وہ باپ جان سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے، کیونکہ ایک فیملی پہلے اتنی مشکل سے اگر اس کو پرمیشن دے رہی ہے تو اگر اس طرح سے آگے سے سہولیات نہیں ملیں گی تو خواتین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ وحید بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وحید آپ خود ایز پلیئر بھی مطلب سائیکلسٹ آپ یہ کام کرتے ہیں، تو کتنے ٹائم سے آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ تھوڑا سا آپ بتائیے گا. میں 2009 سے سائیکلنگ کر رہا ہوں. اچھا. 2016 میں نے پہلی نیشنل کھیلی تھی اور 2016 سے 2022 تک میں الحمدللہ پنجاب میں ون رہا ہوں. میرے پاس سارا پروف ہے اس کا. تو باقی سر بتا رہے تھے ایکسیڈنٹ کا، ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں میم. نیشنل انٹرنیشنل سائیکلسٹ ہے، ابھی ویل چیئر پہ ہے وہ. اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ کی، حرام مغز اس کا نا خراب ہو گیا. بہت اچھے میرے ہم نامی ہے، وحید نام اس کا. اچھا. تو سوئی SSGC میں تھے وہ، تو ابھی ویل چیئر پہ ہوتے. اور دکھ ہوتا ہے اس چیزوں کو دیکھ کے کہ ہمارے اتنے اچھے اور اتنا ٹیلنٹ شدہ لڑکا جو ابھی صرف کیا ہوا کہ ہمارے پاس پراپر جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس روڈ نہیں ہے. لڑکے پھر بھی مینج کر لیتے ہیں میم. باقی رہی بات وہی لڑکیوں کی، لڑکیوں کو فیس کرنا بہت مشکل. میں خود ٹرینر کرتا ہوں 100 سے پلس، پھر میں نے لڑکیوں کو بھی کروانی ہوتی ہے تو وہ بہت مشکل کا سامنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ٹریک کے علاوہ سے کس طرح کی اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے بھی سٹارٹنگ میں بولا کہ سائیکلنگ سننے میں آسان لگتا ہے لیکن اس کی ٹریننگ بہت زیادہ مشکل ہے، تو اور کیا پارٹ ہے، کون سے ایسے حصے ہیں جو ٹریننگ کا شامل ہوتے ہیں اس میں؟ اس میں ڈرم ہوتا ہے. ڈرم سب سے پہلے تو وہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو ہم ایک روم میں ایک ٹریک پہ رکھ کے سائیکل اس پہ بچوں کو ٹرین کرا سکتے ہیں پراپر 1-2 گھنٹے بچیوں کو. وہ اگر ایک جگہ بھی کہیں مل جائے نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ٹائم بچے کر سکتے ہیں، ایک ٹائم بچیاں بھی کر سکتی ہیں. تو دوسری کا ہوتا ہے پراپر کوچز رکھنے کا اور مقصد ہوتا ہے. ہم اگر اپنے طور پہ کرواتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے، اگر پراپر کوچ کروائے گا، وہ کورس شدہ ہوتے ہیں کوچز، تو اور لیول پہ جاتا ہے بچہ. مطلب ہمارے پاس اتنے اچھے کوچز بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ کوچز بھی نہیں ہیں اور سہولیات تو ہے ہی نہیں. تو اگر اس کے اگر تو انڈور بھی اگر اس کے لیے کریں تو کتنا ٹریک کتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ منیمم اتنا آپ کو کلومیٹر جو ہے وہ سائیکل روز کا چلانا ہے تاکہ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے؟ اگر انڈور میم ہوتی ہے نا تو پھر ٹریک نہ بھی ہو، ہمیں رولر پرووائڈ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. رولر ہوتا ہے، رولر پہ سائیکل کھڑے چلتی جیسے روڈ پہ سائیکل چلی. ایک ہوتا ہے سنگل رولر، ایک ہوتا ہے ڈبل رولر. ڈبل رولر ہو تو لڑکیاں روڈ پہ ایک ہفتے میں 1 دن روڈ پہ چلے جائیں، باقی رولر پہ ٹریننگ کریں. پراپر سیم وہی ٹریننگ ہو رہی، کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے جو ٹریننگ کرے گا وہ نیشنل کی پرفارمنس دے پائے گا. ہم ادھر ٹریننگ کرتے ہیں بالکل صحیح ہوتے ہیں، سب کو جیت رہے ہوتے ہیں. نیشنل میں جاتے ہیں ہم سب سے 0 ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم ان کے لیول کی ٹریننگ نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سہولیات جو ہے وہ میسر نہیں ہے، اور کسی بھی کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے سہولیات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کھیلوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو سائیکل ہمارے بچپن سے ہی ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے. ایک ایسا کھیل ہے جو ہر بچہ چاہتا ہے اور ہر کسی نے آئی شیور اپنے بچپن میں جو ہے وہ سائیکل کو ضرور چلانا ہوگا. اسی سائیکل کو اگر ہم اپنے کریئر میں آگے لے کر چلیں تو بہت ہی ایک اچھی بہترین کھیل ہے جس سے آپ فٹ بھی رہتے ہو، آپ اپنا کریئر بھی بنا سکتے ہو اور نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کھیلوں پہ اس طرح سے شاید توجہ دی نہیں جاتی ہے، یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ سہولیات کا فقدان ہے. ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے فیسلٹیز پہ، ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے، کیونکہ فیصل آباد کی اگر اسپیشلی بات کریں، پاکستان کے کسی بھی شہر کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹیلنٹ کی بالکل بھی کمی نہیں ہے. ہر ایک اگر کہتے ہیں نا کہ اینٹ اٹھاؤ تو آپ کو جو ہے وہاں سے جو مٹی ہے وہ زرخیز ہی نکلتی ہے. تو وہ حال ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ کوٹ کوٹ کے ٹیلنٹ پڑا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے سہولیات موجود نہیں ہے. سائیکلنگ کے حوالے سے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے سائیکلسٹ کو، اسپیشلی خواتین کو، اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. سر جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ خواتین کے لیے پراپر ٹریک نہیں ہے، نہ روم ہے، آؤٹ ڈور جو ہے آپ ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب آؤٹ ڈور ہم نکلتے ہیں تو بہت زیادہ ایسے ہمارے معاشرے میں جو ہے رویے بھی ہوتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ ہفتے میں کتنے دن ٹریننگ کرواتے ہیں اور کس اوقات میں کرواتے ہیں تاکہ کم جو ہے نا وہ بچیوں کو ذرا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟
कोशिश तो हमारी होती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हो सके, लेकिन जो सहूलियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, और रोड पे ट्रैफिक का बड़े मसाइल होते हैं, उनका रवां दवां रखने के लिए डेली नहीं हो सकती ये चीज़, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मंथ में 1 बार नहीं 2 बार लाजमी उनको रोड पे ले जाकर ट्रेनिंग मंथ करवाएं। में सिर्फ 2 बार? 2 बार। तो हमारे यहाँ जब इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इवेंट्स फिर उनकी तादाद क्या इवेंट है? के हिसाब से ये होता है ना कि जब इवेंट हो फिर प्रॉपर हम 1 मंथ लगाते हैं, फिर वो और ज़्यादा टाइम मैनेज कर जाते हैं, लेकिन कोशिश तो यही होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें हम। फिर बात वही आ जाती है कि उन बच्चियों को प्रॉपर लेके जाना लेके आना बड़ी जिम्मेदारी होती है। बाद दफ़ा तो इस तरह के होता है कि लोग मिसबिहेव भी कर जाते हैं, बिल्कुल। मुआशरा है क्या कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर बच्चियाँ हमारियाँ माशाल्लाह इस वक्त जो हैं हमारे पास वो यूनिवर्सिटी की हैं, उनको क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना बहुत स्टडी बहुत ज़रूरी है। स्टडी के साथ साथ इन चीज़ों को मैनेज करना, फिर फैमिली को मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल। और वही जैसे कि आपने भी बताया कि आप जो है वो लड़कियों को ट्रेनिंग भी करवाते हैं, खुद भी ट्रेनिंग करते हैं, तो इवेंट के हवाले से अगर बात करें तो एनुअली हमारे यहाँ कितने इवेंट्स होते हैं साइकिलिंग के? मैम पहले साल में 12 से 13 इवेंट होते थे। अच्छा। हम घर आते थे मेहमान बन के, फिर चले गए। अभी साल में 1 या 2 इवेंट होते हैं। अच्छा। जो फंड आता है वो ऊपर वाले खा जाते हैं, नीचे कुछ भी नहीं। अभी वही बात सर बता रहे हैं कि लड़कियां एक मतलब जगह से नहीं है, कोई झंग रोड से है, कोई सरगोदे रोड से है, फिर ऐसे इकट्ठी करनी है ना, बहुत मुश्किल दरपेश होती है कि सबको इधर से रश में से लेके जाना मुश्किल है। गाड़ी से लेके जाते हैं उधर रोड पे हाईवे पे ट्रेनिंग करवानी, फिर छोड़ के जाना है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव साइकिल होती है, अगर गिर जाए तो साइकिल भी टूट जाती है। इतने कम इवेंट होने के पीछे की क्या वजह है? सिर्फ बजट है या फिर कोई और भी आपको लगता है कि इसके पीछे और भी रीजंस हैं? और रीजंस ज्यादा है मैम। और रीजंस ये है कि ऊपर एसोसिएशन 2-2, 3-3 बनी हुई है। कोई अच्छा। पाकिस्तान के नाम पे बना के बैठा है, कोई किसी नाम पे बना के बैठा है, उनका झगड़ा आपस में इवेंट करवा नहीं रहे। अगर कोई लड़का उसका इवेंट खेल लेता है वो बैन कर देते हैं, अगर वो खेल लेता है तो वो बैन कर देते हैं। लड़ाई झगड़े इनके अपने हैं, तो फ्यूचर खराब कर रहे हैं स्पोर्ट्समैन का, प्लेयर को बोर्ड कर देते हैं। मैंने नेशनल गेम 2019 में खेली, ब्रोंज मेडल हुआ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3rd हुआ था, मैं इंडिया भी जा सकता था। इनकी अपनी झगड़ों की वजह से इन्होंने साइकिलिंग की टीम ही नहीं इंडिया भेजी। बाद में रही बात जो कि ये लड़कियों की ट्रेनिंग करवाने के लिए वो मुश्किल दरपेश ये होती है कि मैंने 100 से प्लस खुद ट्रेनिंग करनी थी, 100 किलोमीटर से प्लस। तो लड़कियों को भी कम से कम 40 से 50 किलोमीटर अगर हमारे पास प्रोवाइड हो, ये इंडोर ट्रेनिंग के लिए रूलर हो, ये एक हफ्ते में 2-3 दिन रोड पे चले जाएं, फिर इंडोर ट्रेनर रूलर पे हो जाए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो उनकी परफॉर्मेंस में और बेहतरी इंक्रीज हो आएगी। जाएगी। जारी बात है कि प्रैक्टिस ही आपको जो है वो परफेक्शन की तरफ लेकर जाती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सिर्फ 1 से 2 जो है इवेंट अगर एनुअली होंगे तो जारी बात है कि परफॉर्मेंस आप इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर कभी भी जाके पाकिस्तान को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं वो तो बहुत हाई हैं। मैं पाकिस्तान उसको टच भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे उनके रिकॉर्ड है यूरोप कंट्री के। टूर डी फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, 3661 किलोमीटर होता है, पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता। अच्छा। ना इनके पास वैसी फैसिलिटी है, ना इनके पास कोचेज हैं, ना इनके पास पार्ट्स हैं। तो अगर थोड़ा सा फैसिलिटी से ट्रैक के हट के बात की जाए, अगर ट्रैक ही नहीं है तो सर बाकी साइकिलिंग के हवाले से जब साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर क्या वो जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो अपनी अपनी साइकिल्स खुद लेकर आते हैं, या जैसे आप बता रहे हैं कि आप एफर्ट्स करते हैं तो वो उनका किस तरह से इंतजाम होता है, कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं? वो कुछ बच्चियों को साइकिल हमने खरीद के दी हैं अपने तौर पे, वो उस पर कर लेती हैं। मैं बदकिस्मती से क्या कहूँ आपको कि अभी तक फैसलाबाद ने कोई चैंपियन लेवल का फीमेल का इवेंट ही नहीं रखा, आज तक नहीं रखा। पाकिस्तान साइकिलिंग के लिए नेशनल दूर की बात है, फैसलाबाद लेवल पे कोई इवेंट ही नहीं रखा जाता है, डिविजनल लेवल पे भी मतलब कोई नहीं रखा जाता है। एक बात, दूसरी बात अगर बच्चों के रखे जाते हैं तो वो 2-3 रखे जाते हैं, तो बच्चियों को किसने रखना मद्देनजर? क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही? बिल्कुल। दूसरी बात फिर साइकिल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शौक रखते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह में ये चीज़ें हायल होती हैं, साइकिल नहीं खरीद सकते। एक बंदा जो शौक रखता है साइकिल नहीं खरीद सकता, वो आगे कैसे जाएगा?
ہمارے پاس جو وحید نے بات کی کہ وہ لڑکے انڈیا گئے کھیلنے کے لیے، ووڈن ٹریک جو ہوتا ہے وہ انڈیا میں ہے، ہمارے پاس پاکستان میں پورے نہیں ہے. ہمارے لڑکے ادھر گر گئے، سٹارٹنگ پہ گر گئے. اچھا. ایک بچے نے اس لیول پہ جا کے ٹریننگ ہی نہیں کی ہوئی، اسے یوز ہی نہیں کیا کبھی، تو وہ پرفارمنس کیا دے گا ادھر جا کے؟ بالکل صحیح. ادھر ہمارے پاس صرف لاہور میں ایک ویلوڈرم ہے، وہ بھی سیمنٹ کا بنا خاصا حالسا. وہ لاہور والے ایک ایونٹ رکھیں، اس میں 30 بچے اگر لاہور کے ہیں تو 70 بچے ماشاءاللہ فیصل آباد کے ہیں. فیسلٹی لاہور والوں کے پاس ہے، بچے فیصل آباد والوں کے پاس ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ جس طرح کی مطلب ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اس حساب سے سہولیات دی جا سکیں تاکہ جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ آگے بڑھ سکیں، نہ صرف اپنا کریئر کو جو ہے وہ چمکائیں بلکہ پاکستان کا نام بھی اسی طرح سے روشن کریں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ٹن، اور کھیلوں کا ہمیشہ سے ہمارے معاشرے میں بہت اہم کردار رہا ہے، ہماری زندگیوں میں بہت اہم کردار رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں ایک جو ہے وہ بڑا ہی ایک سٹل سی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے. وہ اتنا ہی زیادہ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ آپ کی جو ہے نا پرسنالٹی کو بھی گروم کرتے ہیں ہمارے کھیل. لیکن کیا ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کھیلوں کو وہ مقام حاصل ہے؟ کیا ان کے لیے وہ فیسلٹیز موجود ہیں؟ کیا جو ان کا ڈیزرونگ ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ کہیں سہولیات کی وجہ سے اگر پیچھے رہ رہا ہے؟ تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے اداروں پہ، ہماری حکومت پر، کہ اگر ہمارے پاس اتنا بھرپور ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ان کے لیے اگر کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، تو یہ ان پلیئرز کے ساتھ تو زیادتی ہے ہی، لیکن ہمارے خود کے ملک کے ساتھ، ہماری کھیلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور سائیکلنگ کی اگر ہم بات کریں، سائیکلسٹ کی بات کریں، تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریننگ کرتے ہو تو آپ کا روٹین بڑا میٹر کرتا ہے. روٹین کس طرح کا سائیکلسٹ کا ہوتا ہے، ان کی ڈائٹ کیسی ہوتی ہے، یہ ہم جانیں گے وحید سے. کہ وحید آپ خود بھی سائیکلسٹ ہو، کوچنگ بھی کر رہے ہو، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو ایک ہاؤ ناؤ ہے، نالج ہے، لیکن بہت سارے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوچز بھی موجود نہیں ہیں. تو کیا جو کوچز موجود ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کا ڈائٹ چارٹ اپنے جو ہے وہ ٹریننگ کو دینا ہے، اور کس طرح کی روٹین جو ہے وہ ایک سائیکلسٹ کی ہوتی ہے؟ جی میم، ہمارے پاس پاکستان میں بڑے بڑے بہت اچھے کوچز ہیں جنہوں نے کوریا سے کورس کی ہوئی ہے. اچھا. سر نزاکت صاحب ہیں، تو پشاور میں ہیں لڑکے جنہوں نے کوریا سے کورس کروائے ہیں، بٹ فیصل آباد کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو فیڈریشن نے کورس کروایا ہو کوچنگ کا. اچھا. بس جو ان کے اپنے ان کو انہوں نے کورس کروائے ہوئے ہیں، اور کسی کو کورس نہیں کروائے. کورس یہی ہے کہ ڈائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹریننگ کے آفٹر ٹریننگ کیا ہے، کیا سسٹم ہے. تو ہم اپنے تحت پہ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ میں الحمدللہ نیشنل پلیئر ہوں. تو جو بچے میرے پاس ٹریننگ کرتی ہیں ان کو میں وہی ڈائٹ پلان بتاتا ہوں جو ہم خود استعمال کر رہے ہیں. تو ڈائٹ میں اس میں انڈے وغیرہ ہوتے ہیں، دودھ ہوتا ہے، تو کیلے، فروٹ وغیرہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کیلے، کھجور. تو باقی رہی بات بچیاں ہمارے پاس ٹریننگ پہ آتی ہیں نا، تو کوئی بچے ایسے ہیں کہ وہ سائیکل کیا ڈائٹ کا بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے سر جوید ہی سارا کچھ کرتے ہیں، اپنے جیب سے اپنی مدد آپ سارا کچھ کرتے ہیں. اگر کوئی کمپٹیشن رکھنا ہے تو بھی ہم نے خود رکھنا ہے، اگر کوئی ایونٹ ہے یا کوئی میڈل سرمنی، پرائز سرمنی، وہ بھی خود اپنے تحت اپنی مدد. مطلب کہ اگر کوئی ایونٹ آرگنائز ہو رہا ہے تو اس کی کمپلیٹلی جو مینجمنٹ ہے، اس کے اندر جتنے پرائسز ہیں وہ سارے جو ہے وہ کوچز کے سر پر ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور اس میں حکومت کا کہیں کوئی لینا دینا کوئی عمل نہیں ہے سر؟ نہیں، کوئی نہیں. کوئی جو ڈسٹرکٹ والے ہیں، ڈویژن والے ہیں، وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم لوگ وہ چلتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے سیکورٹی وغیرہ دیتے ہیں ہمیں، جو ان کے بس میں ہوتا ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کے بھی آڑے جو آتا ہے وہ فنڈ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے فنڈ نہیں ہوتے ٹرانسفر، تو ان وجہ سے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. باقی ہم اپنے طور پہ مخیرہ ذرا سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کوئی دوست آ کے کر دیتے ہیں، پھر میل ملاپ ہو جاتا ہے. باقی اگر کہیں پراپر گورنمنٹ کوئی فنڈ وغیرہ دیتی ہے یا کوئی چیز کسی پلیئر کو، تو ایسی کوئی چیز نہیں. پھر اس میں پھر ہمارے جتنے پلیئرز ہمارے سائیکلسٹ ہیں، اسپیشلی کیونکہ ہم سائیکلنگ کی بات کر رہے ہیں، تو سر ان کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ سہولیات ہمارے پاس نہیں ہے، ایونٹس ہمارے ہاں نہیں ہو رہے. ظاہری بات ہے کہ آپ نے ایک کھیل کو جب آگے لے کر چلنا ہے، مستقبل میں اس کو اپنا کیریئر بنانا ہے، تو آپ نے ارننگ بھی تو کرنی ہے نا. سائیکلسٹ تھوڑی نا صرف کھیل ہی کھیلتا رہے گا. تو پھر ہمارے پاس سورس آف ارننگ کیا ہے اس کھیل کے حوالے سے؟ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ شو کیا ہے. جس طریقے سے ہم کرکٹ ہو گئی، ہاکی ہو گئی، ادر گیمز ہو گئی، ان پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں،
ان کو آگے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس کا چوتھائی حصہ سائیکلوں پہ لگا دے تو الحمدللہ ہمارے بچے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا نام روشن کریں گے. دوسری بات اسی وجہ سے تو سائیکلنگ پیچھے جا رہی ہے. چھوٹی اور بھی گیمز ہیں جن کو پیچھے ہم رکھتے ہیں, بیک فٹ پہ لے کے جاتے ہیں. وہ کس لیے لے کے جاتے ہیں کہ ان پہ توجہ نہیں دی جاتی. ہاں اگر اس پہ توجہ دی جائے تو جس طریقے سے ہاکی ہے, کرکٹ ہے, اس طریقے ہر گیم میں پتہ چلے. اب انڈر 16 کی گیمز ہو رہی ہیں, چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہیں, تو اس میں سائیکلنگ نہیں رکھی گئی. سائیکلنگ کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس لیے جی نہ ایونٹ بھی یہ اسی لیے نہیں رکھتے کہ ادھر پراپر ہے ہی نہیں, کروائیں کہاں پہ ایونٹ جی. اگر پراپر کوئی چیز ہو ایونٹ تبھی رکھے جائیں گے. روڈ بلاک کرنا ہے, روڈ بلاک کر کے ٹریفک لینی ہے, سکوٹی لینی ہے, 1122, وہ کتنے خرچے ہوتے ہیں. خرچے لے کے پھر وہ ایک ایونٹ رکھتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہر نیشنل ڈے جو بھی آتا ہے الحمدللہ ہم کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو کچھ کیش پرائز دیں, میڈل دیں, تاکہ بچوں کو ایک پلیٹ فارم ملے, نئی جنریشن کو پتہ چلے, ان کی طرف راغب ہو سکے کہ ہم نے بھی سائیکلنگ کرنی ہے, سائیکلنگ میں آنا ہے. تو ہم ایونٹ رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہر ڈے پہ, نیشنل ڈے پہ رکھتے ہیں. اب 25 دسمبر پہ رکھا تھا, وہ موسمی حالات کی وجہ سے وہ ڈیلے کیا ہے. انشاءاللہ 29 دسمبر کو میں کر رہے ہیں ایک ایونٹ. وہ ڈی ٹیپ کلونی سے لے کے سٹارٹ ہوگا, چک جمرہ سے گٹ والا انڈر بائی پاس پہ آ کے اختتام پذیر ہوگی ریس میں. اس میں کیش پرائز بھی رکھے ہیں, میڈل رکھے ہیں, اس کے بعد ٹرافیز رکھی ہیں, پھر اس کے بعد اپنا لیٹر دیتے ہیں ہم, سنتے وغیرہ. وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو راغب کریں, ان کو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم مہیا کر سکیں, کیونکہ یہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے بچے نکل کے آگے آئیں گے, آگے جا کے وہ اپنا بھی نام روشن کریں گے, ہمارا بھی کریں گے. باقی ریکویسٹ ہی ہے ان اداروں سے کہ ہم کو توجہ دیں, ان گیم کو چھوٹی چھوٹی کو توجہ دیں, آگے لے کے آئیں. بالکل, کیونکہ یہ ایک سیڑھی کی طرح ہوتا ہے کہ آپ ڈویژنل لیول سے جو ہے وہ پروونشل لیول پر, اور پھر جو ہے وہ نیشنل لیول پر, نیشنل لیول سے آپ انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہو. جیسے کہ وحید آپ نے بتایا کہ آپ نیشنل انٹرنیشنل سائیکلسٹ رہ چکے ہو, تو آپ کو ہمارے ہاں کی روایتی جو ٹریننگ ہے اس میں اور انٹرنیشنل اگر آپ تھوڑے سے اسٹینڈرڈس کی بات کریں, کتنا ڈفرینس ہے؟ پاکستان میں 5% ہے, 95% ہم یورپ کنٹری سے پیچھے ہیں. اچھا. 2010 سے پہلے پاکستان کی سائیکلنگ بڑی مضبوط تھی. جو فیڈریشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری تھے وہ مخلص تھے. میم ہمارے پاس ساؤتھ ایشین گولڈ ہے. پاکستان میں ایسے سائیکلسٹ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ساؤتھ ایشین گولڈ لیے. انڈیا کی سائیکلنگ تھرڈ بھی نہیں ہوتی تھی. ابھی انڈیا کے پاس دنیا کا دوسرے نمبر کا ٹریک ہے. 500 ان کے پاس ورلڈ لیول کی سائیکل ہے. جونیئر ورلڈ چیمپئن انڈیا کا ہے. وہ کیسے آگے چلے گئے؟ کیوں؟ ان کے کوچز اچھے ہیں, مخلص ہیں. ہمارے ادھر ایک مخلص ہے, دوسرے اس کی ٹانگ کھینچتا ہے. کیوں؟ یہ میرے سے اچھا نہ ہو جائے. جو ہمارے سینئر ہیں, ہمارے کوچز ہیں, ہمارے استاد لوگ ہیں, وہ انڈیا سے بھی گولڈ لے کے آئے, ساؤتھ ایشین گولڈ لیے, باہر سے میڈل لے کے آئے ہیں. ابھی کیا ہے, ابھی ایونٹ نہیں ہوتے. کوئٹے کا ایک لڑکا ہے عزت اللہ ہے, بہت اچھا ہے, وابدہ کا گروپ ہے ہمارا, اس میں انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے بولا باہر ٹیم نہیں لے کے جاؤ سر, پہلے ہماری ٹیم کی پرفارمنس پاکستان میں اچھی کرو, پھر ہمیں ٹیم باہر لے کے جانی چاہیے. ہم باہر ٹیم لے کے جاتے ہیں, 10, 15, 20 لاکھ خرچہ کرتے ہیں, وہی پیسے لگا کے ہم پاکستان میں ایونٹ کروائیں. پاکستان میں لڑکوں کی, بچوں کی پوزیشن اچھی ہو, کمپٹیشن زیادہ ہو گئے, لڑکے ایک دوسرے کے آگے پیچھے ٹریننگ کریں گے. پاکستان میں ایونٹ ہوتے نہیں, باہر چلے جاتے ہیں, ادھر سے انسلٹ کروا کے واپس آ جاتے ہیں. اگر 70 ٹیم میں ہے تو 70 نمبر پہ پاکستان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ اس میں بہت زیادہ پرفارمنس پہلے بہتر کرنا بہت ضروری ہے, اور اس میں ٹریننگ اور ہمارے پاس جس طرح کی فیسلٹیز ہیں وہ بہت ضروری ہے. آپ نے کوچز کے حوالے سے بات کی کہ انڈیا کے پاس جو ہے وہ کوچز اچھے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کوچز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی حکومت کا اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حکومتی ادارے کتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح کی سپورٹ ہمارے فیصل آباد لیول پہ اگر بات کریں شہر کے حوالے سے, یا چلے ملک کے لیول پہ بھی بات کر لیں, کیا ہمارے پاکستان میں حکومت کی جانب سے اس طرح سے ہمارے کھیلوں کو سپورٹ ہے؟ میم اوپرلے لیول پہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی ہوتی ہے, بٹ وہ پلیئروں تک نہیں آتی. ابھی 15 دن پہلے ٹریک چیمپئن شپ ہوئی ہے لاہور میں. صوبوں کی ٹیم ہوتی, پورے پنجاب کا صوبہ ہے, صوبے کی ٹیم تھی. فیصل آباد کے 6 کے 6 لڑکے تھے. 6 لڑکوں کی ٹیم ہوتی, 6 کے 6 لڑکے فیصل آباد کے تھے. اچھا, پورے صوبے کی ٹیم فیصل آباد کی بنی ہے. اگر ادھر کوچز ہو یا اوپرلے لیول پہ بہت کچھ ملتا ہے, پلیئروں تک نہیں آتا ہے. ابھی پیچھے یہی مسئلہ چل رہا تھا, 11-12 سال سے جو فنڈ آتے ہیں وہ اوپر لیول پہ کھا جاتے ہیں. انڈیا کے کوچز اچھے ہیں,
تو باقی یہ ہے کہ حکومت بھی ساتھ دیتی ہے. اگر حکومت ساتھ دیتی ہے تو ساری فیسلٹیاں لے رہے ہیں نا, وہ سائیکل لے رہے ہیں, ٹریک بنوا رہے ہیں. بیسیکلی یہ سائیکلنگ کا جو ٹریک ہوتا ہے وہ ووڈ کا ہوتا ہے, ووڈ کا ٹریک ہوتا ہے, لکڑی کے ہوتے ہیں سارے. ہمارے پاکستان میں ایک ٹریک ہے بدقسمتی سے ایک, وہ بھی ایسا ہے کہ ہمارے یہ کارپیٹر روڈ اچھے ہیں ان سے. کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ بجٹ دے رہی ہے تو اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے کہ کیا وہ ایگزیکٹ اس جگہ پہ لگ رہا ہے, کیا ہمارے پلیئرز تک وہ پہنچ رہا ہے, کیا ان کی پرفارمنس اس طرح سے بہتر ہو پا رہی ہے, اور اس کا مزید فیوچر کیا, اسی حوالے سے بات کریں گے. وقت چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کھیلوں کے حوالے سے بات کریں تو بڑی زرخیز زمین ہے پاکستان کی, اور بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, نہ صرف کرکٹ کے لیے, نہ صرف ہاکی کے لیے, بلکہ کسی بھی, اگر کہتے ہیں نا یو جسٹ نیم اٹ, تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہر طرح کا ٹیلنٹ موجود ہے. صرف نام لینے کی بات ہے, اور اس طرح کا ٹیلنٹ ہے جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فلرش کرنے کی ضرورت, بہت زیادہ پالش کرنے کی ضرورت ہے. اور پالش وہ تبھی ہوگا جب ان کے پاس وہ پلیٹ فارمز موجود ہوں گے, اس طرح کی سہولیات موجود ہوں گی. ایک ٹریننگ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ٹرینر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کا اویئرنیس ہو, ان کے پاس اس طرح کا نالج ہو تاکہ وہ اپنے ٹرینیز کو جو ہے وہ اچھے سے ٹرین کر سکیں. تو کوچز کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اویئر ہونا, ایجوکیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, جس طرح سے ہمارے پلیئرز کا. تو ہم سائیکلنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور سائیکلنگ میں کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اس کو ہم نے زیر بحث رکھا. اور بڑی ہی ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو ٹریکس موجود ہیں, نہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سائیکلنگ کے لیے سائیکلز موجود ہیں. ایون دو کہ ایک ٹریکنگ سوٹ ہوتا ہے نا, وہ تک بھی جو ہے وہ ادارے کی طرف سے نہ لڑکوں کو نہ لڑکیوں کو مہیا ہے. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ان کو اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی جو چیزیں ہیں وہ خود سے ہی پورا ایکسپینس برداشت کرنا پڑا. تو بڑی ہی ایک دکھدہ سی ایک صورتحال ہے, اور اس کو کس طرح سے اس کا فیوچر ہے, اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. وحیدہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پلیئر بڑا اس میں جو ہے وہ مشکل حالات میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے بھی بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے چیمپئن شپس میں. تو ایک اس طرح کا بھی پوائنٹ آتا ہے, میں نے اس طرح کا بھی اپنے سراؤنڈنگ میں پلیئرز دیکھے ہیں جو ایک پوائنٹ پہ جا کے گیم کو کوئٹ کر دیتے ہیں. ان کا شوق ہوتا ہے, ان کا پیشن ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ساری بات ہے اخراجات برداشت کرنے, اپنی زندگی کا سرکل چلانا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میم آپ کی بات بہت اچھی ہے. یہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول پہ سائیکلنگ کرنی تھوڑی سی آسان ہے, کیوں اتنا مقابلہ ٹف نہیں ہوتا ہے, ایونٹ اتنے ٹف نہیں ہوتے. جب ہم اوپرلے لیول پہ جاتے ہیں ہمارے پاس پارٹس کی کمی آ جاتی ہے, جیسے کہ ایکسپینسو سائیکل, ایکسپینسو ویل, اس کی اور چیزیں. تو وہ اگر نیشنل لیول پہ جاتا ہے تو وہ ادھر ٹریننگ بالکل بھرپور ٹریننگ کر رہا ہے, محنت بھی پوری کر رہا ہے, ڈائٹ بھی ٹھیک کھا رہا ہے, اس کے پاس ویسا پارٹس نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرے. تو اسی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ میرے کو اوپر کوئی ابھی آپ یہی بات لگا لیں کہ سوئی گیس کی ٹیم تھی, پہلے انہوں نے نکال دی. ابھی وابڈا ہے وہ بھی نہیں لڑکے رکھ رہی, ریلوے ہے وہ پکا نہیں کری. میں 5 سال ریلوے انٹر یونٹ چیمپئن رہ چکا ہوں. اچھا. اور میرے پاس سرکاری جاب نہیں ہے. تو پھر کس طرح سے پورا اپنا جو ہے وہ نظام اپنا چلاتے شوق ہیں؟ ہے, اپنا شوق ہی بس لے کے چل رہے ہیں. ہم اپنی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں, ساتھ میں کوچنگ کرتا ہوں اپنی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے رزق بھی چلایا ہوا ہے, اپنا شوق بھی مینٹین ہے. اگر آپ کوئک کی بات کریں تو میں 1 سال پہلے ہی چھوڑنے والا تھا. اچھا. تو میرے دوست تھے, سر تھے, انہوں نے بولا کوئی نہیں آپ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہی ہے کہ سر بول رہے چلو ادھر نہیں, کوچنگ میں آپ کی کوئی لگ جائے نوکری, کوئی بھی ہو, کسی قسم کی ہو, میرے کو پتا ہو کہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے, میرے کو سارا ایزی ہوں, تو میں کوچنگ بھی اسی حساب سے کرواؤں گا. ابھی میرے ذہن میں کچھ ہوتا ہے اور سائیکلنگ کروا رہا ہوں, پھر میرے ذہن میں سائیکل ہوگا اور میرے بچے ہوں گے. بالکل, کیونکہ آپ کا جو ہے وہ مینٹلی اسٹریس جو ہے وہ دور ہونا بھی بڑا, ہاں بالکل کم ہو جائے گا, اور اس کا دور ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ صرف وحید ہے, اس کا تو عزم ہے, حوصلہ ہے کہ اپنا گیم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بہت سارے پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں اور جو ہے وہ رک جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک نقصان ہے ہمارے کھیلوں کے لیے بھی اور ہمارے ٹیلنٹ کے ساتھ بھی, کہ ہم اس طرح کی ان کو سہولیات نہیں دے پاتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بہت ہی جو ہے نا ایک قیمتی موتی اس کو گوا دیتے ہیں. جی بے شک آپ نے صحیح فرمایا. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بڑے اچھے لیول پہ کھیل سکتے تھے, پہنچ سکتے تھے ایک اچھے مقام پہ, لیکن وہ سہولیات کے فقدان کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے بجا فرمایا, ہیرے پلیئر کوئی بھی میڈلسٹ ہو, گولڈ ہو, وہ سلور ہو, برون ہو, میڈل تک پہنچنے میں بہت ایک ٹائم پیریڈ لگتا ہے.
اس مقام پہ لے کے جانے کے لیے استاد صاحبان کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں جو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فیسلٹی کے بچے کو میڈل لے کے دیں، تو ان کو استاد کو بھی سلوٹ کرتا ہوں میں. استاد اپنا اویس لاڈا ہے، وہ بچوں کو پراپر محنت کروا رہا ہے. پھر امین صاحب ہیں ہمارے اولڈ سائیکلسٹ، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا بلکہ سائیکلنگ کو فیصل آباد میں لانے والی وہ انسان ہیں، تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. لیکن وہ بیچارے اب مزدوری کریں، بچوں کا پیٹ پالیں یا سائیکلنگ کروائیں. اگر ان کو ہماری گورنمنٹ، ہمارے ڈویژنل سپورٹس افیسران، ڈسٹرکٹ سپورٹ افیسران یا ہمارے ڈی سی صاحبان، صاحبان کوئی بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں سائیکلنگ کو، اسی طرح سے دیگر لوگ بھی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری کسی محکمے میں ایڈجسٹ کر دیں تاکہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. وحید آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اینڈ وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر. آپ کے جتنے ٹریننگ ہیں اللہ کرے کہ ان کی جو ہے مسائل میں جو ہے وہ کمی آئے اور بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے. جتنے بھی ہمارے شہریوں کے مسائل ہیں، ہمارے کھیل کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے پلیئرز ان کے مسائل ان کو حل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.